أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. ہرگز ایسا نہ کیجیے، یہ قرآن تو سارے جہاں کے لیے نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ سورہ عبس کی 11ویں اور 12ویں آیتیں ہیں۔ پچھلی آیتوں میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واضح ہدایت دی گئی تھی کہ آپ مسلمانوں کی اصلاح، ان کی تعلیم و تربیت کو مقدم رکھے بنسبت اس کے غیر مسلموں اور کافروں کے اسلام میں داخل ہونے کے سلسلے میں جو کام کرنا ہے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی تعلیمی تربیت کو زیادہ اہمیت اور ترجیح دینا ہوگا، اس کا لحاظ کریں۔ اور ایک داعی کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کون صدق دلی کے ساتھ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور کون اس سے بے پرواہ ہے۔ جو سچائی اور صدق دلی کے ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس داعی کے لیے، چاہے وہ معذور ہو، کمزور ہو، مجبور ہو، لنگڑا لولا ہو، اندھا ہو۔ بظاہر وہ دین کی بڑی بڑی خدمت انجام دینے کے سلسلے میں ایسا نظر نہ آتا ہو کہ وہ کوئی خدمت بھی انجام دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ زیادہ اہم ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو مغرور ہیں، جو ہدایت کو قبول کرنا نہیں چاہتے، چاہے وہ بڑے بااثر لوگ ہوں گے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام کی نظر میں، کہ ایسے ہی لوگوں کی قدر کی جانی چاہیے، یہ قابل قدر لوگ ہیں، کیونکہ اصل دعوت الدین کا مقصد ہی یہی ہے کہ خلق خدا کی اصلاح ہونی چاہیے۔ جہاں پر خلق خدا کی اصلاح ہو رہی ہے وہاں پر کوئی اور دوسری چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو مغرور سردار جو قریش کے جو تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اگر اس کو قبول کریں گے، اس کو فروغ دیں گے، تو یہ کامیاب ہوگی آپ کی تحریک، آپ کا کام، ورنہ ناکام ہو جائے گا۔ ان کو اچھی طریقے سے سمجھا دیجئے، یہ ان کو غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ ان کی وجہ سے کوئی کامیابی یا ناکامی ہو سکتی ہے۔ حق سے وہ جتنا بے نیاز ہے، حق اس سے زیادہ ان سے بے نیاز ہے۔ وہ جو ہے اس کے محتاج ہیں، لیکن جو ہے قرآن اور اسلامی تعلیمات ان کی محتاج نہیں ہیں۔ اور پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ قرآن کے اوصاف اور پھر وہ قرآن کو لانے والے جو فرشتے ہیں ان کی صفتیں بیان فرما رہے ہیں۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، یہ اعلیٰ ترین مضامین پر مشتمل ہے، نہایت ہی قابل قدر، ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہے۔ یہ قرآن کے تعلق سے اس کی شان میں بیان کیا گیا ہے کہ صحیفے یہ جو ہے بڑے ہی مکرم ہے، انتہائی بلند ترین ہیں اور بڑے ہی پاکیزہ ہیں، ہر قسم کی آمیزشوں اور گندگیوں سے پاک ہیں۔ یہ لوح محفوظ سے دیے گئے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی گندگی، کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ کلام ان فرشتوں کے ہاتھوں جوں کا توں پہنچا ہے، کِرَامٍ بَرَرَةٍ، جو نہایت ہی سچے اور اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہیں۔ یہ فرشتوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس میں۔ سفرہ سافر کی جمع ہے، فرشتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ ایسے فرشتے جو کلام الہی کو لا کر پہنچاتے ہیں، یعنی سفیر ہوتے ہیں اور جو سفارت کا کام کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ کرام اور بررہ فرمایا۔ کرار انتہائی پاک باز اور بررہ نیک، یہ دو صفتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمائے ہیں کہ اس کے جو ہے بڑے بزرگ ہیں اور شریف ہیں اور امانت دار ہیں۔ جو کام ان کے سپرد کیا گیا ہے اس کی امانت میں ذرا بھی خیانت کرنے کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ جس کام پر ان کو لگایا گیا، جو قرآن کو اللہ تعالیٰ کی سے براہ راست احکامات لے کر لکھتے تھے اور پھر اس کو حفاظت کرتے تھے اس کی، اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے تھے، یہ سارے کاموں میں امانت داری سے کام لیا کرتے تھے،
اور انتہائی نیک اور پاک باز تھے وہ۔ یہ صفت جو ہے حامل قرآن میں بھی ہونا چاہیے۔ جو یعنی حافظ اور عالم ہیں ان کی کردار اور ان کی اخلاق اور ان کے اعمال ایسے ہونے چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ یہ سفرہ تو فرشتوں کے لیے آیا ہے، استعمال ہوتا ہے، لیکن جو قرآن کو پڑھتا ہے اور جو قرآن کا ماہر ہے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السفرۃ الکرامۃ البررہ، فرمایا اس کے لیے یہ صفتیں اس کی بھی ہیں جو قرآن کو پڑھتا ہے، چونکہ قرآن کے لانے والے جو فرشتے ہیں اس کی صفتوں کا کیا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اس قرآن میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی صفتیں قرآن کے حامل کی بھی ہیں۔ جو حافظ ہیں، جو عالم ہیں، جو اس میں جو ماہر ہیں قرآن کا، جو قرآن کو پڑھتا ہے، تو پھر وہ السفرۃ الکرام البررہ، وہ ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو کہ وحی کو لانے والے ہیں، اس پر مامور کیے گئے ہیں۔ تو اس میں جو بات واضح کر دی گئی کہ حامل قرآن کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس کے تعلق سے متواتر احادیث آپ کو ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں کہ آخرت میں بے شمار درجات ہوں گے۔ جیسا کہ دنیا میں درجات ہوتے ہیں، دنیا میں بھی انسان کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، دنیاوی علوم اور فن سیکھتا ہے، تو پھر اس کو اس کے مطابق درجہ ملتا ہے۔ لیکن یہاں پر دین اور مذہب کے تعلق سے اور اللہ والے کو جو ہے کوئی درجے عام طور پر نہیں دیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو درجات عطا فرمائیں گے جو دین کے تعلق سے جو ہے جو کام کیے تھے، جو اخلاص سے جو کام کیے تھے، ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ بے شمار درجات دیں گے۔ اس میں یہ ہوگا کہ جو حامل قرآن، حافظ قرآن ہے، اس کے تعلق سے کہا جائے گا کہ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک درجہ چڑھتا جا۔ یہ سب سے بہترین، سب سے بڑا انعام حافظ کے لیے، حافظ کے ماں باپ کے لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی بروز آخرت ان کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی اور چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور پھر ایک حدیث میں، ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو بروز قیامت، بروز حشر جو ہے جب سب لوگ پریشان ہوں گے، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اس کو حق شفاعت عطا فرمائیں گے، اور پھر وہ ایسے گنہگار لوگوں کی شفاعت کر سکے گا، کئی ایک جو اپنے گناہوں کے سبب ان کے لیے جہنم میں جانا واجب ہو چکا تھا، ان کو اس سفارش سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو اجازت دیں گے تو اس کو جہنم سے نکالنے کے لیے کوشش کرے گا۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں حافظ قرآن کی اور حامل قرآن کی ہے۔ اصل میں یہ حامل قرآن کی صفات ہے اور فضیلتیں ہیں، حافظ قرآن کی نہیں۔ تو جو یعنی حافظ ہے اس کو حامل قرآن بننا چاہیے۔ اصل میں حامل قرآن کی جسے کہتے ہیں جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو قرآن کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتا ہے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ حامل قرآن ہے۔ حافظ قرآن وہ ہے جو آج آپ کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں، جو قرآن کو تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، میرا اللہ، میرا مالک کیا کہہ رہا ہے، کیا پیغام ہے میرے خود کے لیے، ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو ان کی قرآن کی ایک آیت بھی ان کی حلق سے نیچے بھی نہیں اترے گی۔ ایسا ہی معاملہ آج بہت سے حفاظ کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے حفاظ ہیں جو بس پڑھے جاتے ہیں، ان کو ایک آیت کا مطلب بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کو جو ہے سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے، عمل نہیں کریں گے تو ہدایت کہاں سے ملے گی۔ تو چاہیے کہ جو حفظ کرتا ہے قرآن کو، حافظ بنتا ہے، تو وہ حامل قرآن بننے کی کوشش کرے، قرآنی تعلیمات سے وابستہ ہو جائے اور قرآنی تعلیمات کو سیکھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو یہ سارے فضائل اس کے لیے ہے۔ ورنہ صرف حافظ بن جائے گا اور پھر پڑھتے جائے گا لیکن پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک بات قرآن کی عظمت کے سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے، انتہائی بلند پایا اور بلند درجہ کلام ہے، انتہائی عظمتوں والا کلام ہے، جو لوح محفوظ سے دیا گیا ہے خصوصی طور پر
وہ اس کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو بیچنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اس کو خریدنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سنا کر، قرآن کو سمجھا کر، قرآن کی تعلیمات پیش کر کے کچھ نہ کچھ یعنی معاوضہ اس کی اجرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جو ہے اس کو پروفیشن نہیں بنانا ہے۔ دنیا میں ہزاروں قسم کے کمائی کے ذریعے ہیں، اس کو پروفیشن بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کلام ایسا لاقیمت کلام ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں بن سکتی، دنیا کی کوئی کام میں جو ہے قیمت لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس کام میں قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اس لیے اس کو صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے پڑھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا مولا، میرا اللہ مجھ کو جو ہے اس کا اجر بروز قیامت عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات اس میں جو کفار قریش اور دشمنان اسلام کے تعلق سے کہی جا رہی تھی کہ وہ لوگ اس کلام کو نہیں مانتے، اس کلام کو سننا نہیں چاہتے، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، جو آج جو ہے کتنی بدقسمتی کی بات ہے، کیا المیہ ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے جو اپنے آپ کو مومن کہلوانا چاہتے ہیں کتنا دور ہو گئے ہیں، کتنے بے فکرے ہو گئے ہیں، اس سے کتنے غافل ہو گئے ہیں، اس کو پڑھنا نہیں چاہتے، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ آج لاکھوں میں ایک شاید ہوگا جو قرآن کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اس کو۔ یعنی کچھ اگر پڑھتے بھی ہیں رسماً فارملی تو کیسا پڑھتے ہیں کہ اس میں سے ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں، دنیا بھر کے علوم سیکھتے ہیں کمانے کے لیے، لیکن نہیں سیکھتے تو اس قرآن کو نہیں سیکھتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے جو ہے اس کلام کو بھیجا تھا، لیکن اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر جو ہے پڑھتے ہوتے، اگر سمجھتے ہوتے تو آج معاشرے میں جو ہزاروں قسم کی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ گمراہیوں سے محفوظ ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بڑی المیہ کی بات ہے کہ آج بھی وقت ہے، جب تک زندگی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے جڑ جائیں، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جن حضرات نے ایسا کیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کامیابیاں دیں، وہ جو ہے کیسے کامیاب ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ستاروں کی طرح سجا دیا، کیسے ان کو دولت، عزت، حکومت، سلطنت سب کچھ عطا فرمایا۔ یہ اسی وجہ سے یہ کلام کی یعنی تاثیر ہے، اس سے جو جڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو ہے کامیابیاں عطا فرماتے ہیں، اور ایسے ہی آخرت میں بھی اس کو جو ہے کامیابیاں عطا فرمائیں گے، اس کی قدر کی جائے گی۔ ورنہ جو اس کو چھوڑ دے گا تو وہ جو ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی بدنام ہوگا اور یہاں پر بھی ذلیل و خوار ہوگا، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ صفتیں ہوں گی ان فرشتوں کی جو کلام الہی کو لانے والے ہیں، بِأَيْدِي صَفْرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ فرمایا، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ۔ اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ لعنت ہے کافر انسانوں پر، وہ کیا ہی ناشکرا ہے، یعنی جو نہیں مانتے اس کو تو ان پر لعنت بھیجی گئی ہے، جو احسان فراموش ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے کر اس کا شکر ادا کرنا نہیں جانتے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے جو مغرور سردار تھے، جو مکے کے جو لوگ تھے، جو اس کلام کو نہیں ماننا چاہ رہے تھے۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم مانو گے تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اور تم نہ مانو گے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ تم کو اس کی ضرورت ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور تم حاجت مند ہو، تمہیں حاجت ہے اس کی۔ تم جو ہے یہ مت سمجھو کہ وہ تمہاری حاجت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو اس قسم سے جو ہے ان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ اس کی جو مخالفت کر رہے تھے، اس کی تعلیمات کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کلام تو انتہائی اعلیٰ کلام ہے، تم چاہے مانو یا نہ مانو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ جو بھی اس کو قبول کرے گا، جو بھی اس سے جڑے گا، وہ ہی کامیاب ہوگا۔ جو اس سے نہیں جڑے گا اس کو ہدایت دنیا میں نہیں مل سکتی، یہ یقینی بات ہے، کیونکہ ہدایت کی واحد کتاب، سرچشمہ ہدایت اگر کچھ ہے تو یہی ہے۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، پھر فرما دیا کہ جو نہیں ماننا چاہتا وہ تو ہلاک ہوگا، وہ تو مرے گا، اس کی تو تباہی و بربادی لازمی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو احسان فراموشی کرتا ہے، جو نمک حرامی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس میں سب سے بڑی نعمت تو یہی تھی
کہ اس کو ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا تھا، فراہم کیا تھا، اس سے وہ بے فکر ہو کر زندگی جو گزارنا چاہ رہا ہے تو پھر اس کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ یہ تمام انسانوں کے لیے نہیں ہے، جو انسان مانتا ہے اس کے لیے تو بڑی خوشخبریاں ہیں، جو نہیں مانتا ہے اس کو یہاں پر مخاطب کیا گیا ہے۔ جو نہیں سننا چاہتا، جو نہیں ماننا چاہتا، جو اس کلام کو نہیں پڑھنا چاہتا، جو اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، اس کو یہاں پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک اور رازق اور محسن کے مقابلے میں باغیانہ روش اختیار کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے خرابی اور ہلاکت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔